اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معززین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں امید ہے کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی رحمتوں میں ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ہے نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں۔ جس طرح قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر اللہ رب العالمین اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے بیان فرمائیں، اسی طرح نماز نہ پڑھنے کے بھی نقصانات ارشاد فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کفر شرک کے درمیان صرف اور صرف فرق ہے تو وہ نماز کا ہے۔ تو دوستو، ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز ترک کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نے ٹائم نہیں دیا، ہمیں ٹائم نہیں ملا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے نماز ادا نہیں کی، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، دنیا داری میں محو و مشغول رہے۔ لیکن میرے دوستو، کبھی یہ مت سوچئے گا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہمیں ٹائم نہیں ملا، بلکہ یہ سوچئے گا کہ ہم نے کتنے ایسے گناہ کر دیے ہیں، کتنی ایسیاں غلطیاں کر دی ہیں، کتنے ایسے جو ہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر دی ہیں، جس کی عوض، جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے کا، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی جو ہے وہ توفیق بھی نہیں دی۔ تو میرے دوستو، نماز نہ پڑھنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے کہ ہم نمازیں کتنی ترک کر دیتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، نماز نہ پڑھنے کے بے شمار سزائیں ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ رحمت سے پار ہو گیا۔ تو میرے دوستو، جب ہم نماز ترک کر دیتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ رحمت سے باہر ہو جاتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کل بروز قیامت ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ تو میرے دوستو، اسی طرح احادیث نبویہ کے اندر نماز چھوڑ دینے کی بہت زیادہ سزائیں اور وعیدیں موجود ہیں۔ چند آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، جو بندہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر نمازیں ترک کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو دنیا میں ہی 5 ایسی سزائیں دیتا ہے جو بہت بڑی سزائیں ہیں۔ آپ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، پہلی سزا جو بندہ نماز ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، پہلی سزا اللہ رب العالمین اس کو یہ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کی زندگی میں
جتنی رحمتیں ہوتی ہیں، جتنی نوازشیں ہوتی ہیں، جتنی برکتیں ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری سزا اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس انسان کو بد نصیب کر دیتا ہے۔ اور تیسری سزا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس انسان کی جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتا ہے، نماز ترک کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم آج رونا روتے ہیں، ہم آج کہتے ہیں کہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، کبھی ہم نے سوچا کہ 5 مرتبہ مسجد میں اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر ہوتا، مؤذن پکارتا ہے، کبھی ہم نے سوچا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن پکارتا ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے بھی نماز ادا کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے گھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرح، آؤ فلاح کی طرح، لیکن ہم اپنے دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے سے جو جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کے چہرے سے اچھے لوگوں کی جو علامات ہوتی ہیں، اچھے لوگوں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اس کا نام جو ہے اچھے لوگوں سے، اچھے جو انسانوں سے وہ نکال دیتا ہے، اور اسے اچھے کاموں کا اس کو اللہ رب العالمین کوئی صلہ نہیں دے گا۔ اور سب سے بڑھ کر جو بڑی سزا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تمام مخلوقات میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، کتنی بڑی سزا ہے کہ زمین پر تمام مخلوقات جو ہے اس انسان سے، اس شخص سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اچھے لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں نماز کا عادی بنائے اور 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک التماس ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے لیے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔